من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد الحمد لله الذي حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الحمد للہ الحمد للہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ اتنے مبارک مہینوں میں اللہ نے ہم کو ایسے دین کی مجلسوں میں لا کے بٹھائے، وہ بھی ایسی بابرکت مجلس، فرشتوں والی مجلس۔ ہم اللہ کا جتنا شکر ادا کریں اتنا کم ہے، الحمد للہ۔ تو الحمد للہ آج جو ہے اللہ تعالیٰ ہم کو سمجھانے والے ہیں، وہ ہے تقوی کے بارے میں، اللہ کے حکم سے۔ اور تقوی جو ہے وہ عبادت کی کیا ہے؟ روح ہے۔ تقوی ہماری زندگی میں اور عبادت میں کس قدر اہمیت رکھتا ہے، اور تقوی کی اتنے فائدے ہیں، اور قرآن میں بہت جگہ تقوی کے بارے میں آیا ہے، الحمدللہ۔ اور تقوی کا ایک اور مطلب ہے، وہ ہے پرہیز کرنا۔ تقوی کیا ہے نا؟ بہت سارے بہنوں کو اور مجھے بھی ہے نا اس کا مطلب نہیں پتا تھا تقوی کیا ہے۔ تو انشاءاللہ اللہ آج ہم کو اس کے بارے میں بتا رہے، تو ہم اس کے بارے میں جانیں گے۔ اور یہ بات کو جاننا کیوں ضروری ہے؟ تو بہنوں ہمیشہ یاد رکھنا، ہمیشہ یاد رکھنا کہ پورے قرآن کا نچوڑ کیا ہے؟ تقوی اور صبر، ہے نا؟ تو مین ہمارے اندر ہے نا کیا ہونا چاہیے؟ تقوی اور صبر ہونا چاہیے۔ یہ جو تقوی اور صبر ہے نا، یہی وہ دو علامت ہے جو ہمیں کہاں لے کے جائے گی؟ جنت میں لے کے جائے گی، الحمدللہ۔ کیونکہ جنت کس کے لیے ہے؟ متقی کے لیے۔ اب تقوی کیا ہے؟ تقوی کا مطلب ہے اپنے آپ کو بچانا، ہے نا؟ اب اپنے آپ کو بچانا مطلب جیسے کہ دیکھو ایک ٹرک آ رہا ہے، اور میں ٹرک کے سامنے کھڑی ہوں، اور میں کیا ٹرک کو دیکھتی رہوں گی؟ میں کیا کروں گی؟ میں اپنے آپ کو بچاؤں گی نا۔ میں اپنے آپ کو بچا رہی ہوں مطلب میں نے میرے جسم کو بچایا، ہے نا؟ تو اسی طرح بہنوں میری روح کو بھی مجھے بچانا ہے۔ کس سے بچانا ہے؟ گناہوں سے بچانا۔ ہاں؟ ابھی مثال کے طور پہ جیسا کہ ایک انسان کو شوگر کی بیماری، آج تو یہ بہت عام بات ہو چکی ہے نا، ہر کسی کو رہتی ہے نا؟ شوگر ہر کسی کو رہتی ہے، اور کسی کو شوگر کی بیماری ہے، ڈائبٹیز اگر کسی کو ہے تو اس کو ڈاکٹر کیا کہتا ہے؟ پرہیز کرو، ہے نا؟ یہ مت کھاؤ، وہ مت کھاؤ، شکر کے نام پہ مت جاؤ۔ ہم سب لوگ دیکھتے ہیں نا، جس کو ڈائبٹیز ہوتی ہے، جس کو شوگر ہوتا ہے، وہ کیسے اپنے آپ کو بچاتا ہے؟ شوگر سے، میٹھے سے اپنے آپ کو کیسے بچاتا ہے؟ تو ویسے ہی بہنوں جو انسان متقی ہے، پرہیزگار ہے، وہ بھی اپنے آپ کو گناہ سے ایسے ہی بچاتا ہے، ڈرتا ہے کہ کبھی میری نیکیاں ضائع نہ ہو جائے۔ کیونکہ متقی انسان کون ہوتا ہے؟ جو نیکیاں الحمدللہ کرتا رہتا ہے، اور ساتھ میں پرہیز بھی کرتا ہے، گناہوں سے پرہیز کرتا ہے۔ ورنہ ورنہ کیا ہوگا؟ ایسا نہ ہو جائے کہ ایک بالٹی کے نیچے سوراخ ہے، اور میں اس میں پانی بھر رہی ہوں، اور مجھے پتہ ہی نہیں چل رہا ہے کہ میرے بالٹی کے نیچے ایک کھڈا، ایک سوراخ ہے، اور پانی اس میں سے بہہ کے جا رہا ہے۔ تو ویسے ہی بہنوں یہاں پہ نیکیاں کرتے رہیں گے، اور گناہ سے نہیں بچیں گے تو کیا ہوگا؟ کیا وہ پانی بالٹی میں رہے گا؟ نہیں نا۔ تو اسی طرح ہماری نیکیاں بھی باقی نہیں رہے گی، سب ضائع ہو جائے گا۔ جو پرہیز کرنے والا انسان ہوتا ہے نا، وہ اس بات کا زیادہ خیال رکھتا ہے۔ متقی انسان ان باتوں کا بہت زیادہ خیال رکھتا ہے نا؟ اور تقوی، اور جو تقوی ہے نا، تقوی وہ اس کا ایک اور مطلب ہے، وہ کیا ہے؟ ڈر اور خوف۔ جیسا کہ بہنوں مجھے کسی چیز سے ڈر لگتا ہے نا، تقوی کا ایک اور مطلب بتایا جاتا ہے کہ اس کا مطلب ہے ڈر اور خوف، ڈرنا۔ تو ابھی جیسے کہ مجھے کسی چیز سے ڈر لگ رہا ہے، اگر تم لوگ اس کے بارے میں میرے سامنے بات کرو گے تو میں کیا بولوں گی؟ ہاں،
जैसा कि अभी एक रूम में जैसा कि छिपकली है, किसी ने बोल दिया कि फला रूम में ना छिपकली है या सांप है, हाँ, छिपकली या सांप से किसी से भी हमको डर लगता है। तो मैं क्या बोलूँगी, बाबा मेरे सामने तो सांप की बात ही मत करो या छिपकली की बात मत करो, मुझे बहुत डर लगता है ना? हम कितना मतलब हम लोग डर जाते हैं, काँप जाते हैं और उस रूम में जाना भी पसंद नहीं करते, है ना? छिपकली कितनी छोटी-सी चीज़ है, सांप तो बहुत बड़ी, लेकिन छिपकली से भी लोग ऐसे डरते हैं, इतना चीख मारते हैं छिपकली को देख के, जब तक छिपकली घर में है तो वो जाएँगे नहीं घर के अंदर, हटेंगे ही नहीं जब तक छिपकली नहीं जाएगी जब तक। इतना डर जाते हैं, है ना? तो हम उस रूम में भी जाना पसंद नहीं करते। क्यों? डर के और खौफ की वजह से। तो इसी तरह बहनों, हमारे ज़हनों में अल्लाह का खौफ होना बहुत ज़रूरी है ना? खुद अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं, मेरे बंदों मुझसे डरो। पूरी कुरान में जब तुम लोग आयत देखोगे ना, तो आयत किसके बारे में आती है? तक़वे के बारे में आती है। डरो, डरो, डरो। क्यों डर होना ज़रूरी है बहनों? क्योंकि ये डर ही है जो हमें गुनाह करने नहीं दे, जो हमें गुनाह करने नहीं देगा और गुनाहों से बचाएगा भी इंशाअल्लाह। अल्लाह का खौफ क्या करता है हमको? लोगों को गुनाह से बचाता है ना? और तकवे का मतलब क्या है? इसमें 4 बातें आती हैं। हाँ? तकवे का मतलब क्या है? कि इसमें 4 बातें होनी चाहिए। क्या 4 बातें होनी चाहिए? एक तो अल्लाह की मोहब्बत, दूसरा अल्लाह का खौफ, तीसरा अल्लाह से उम्मीद और चौथा अल्लाह का तसव्वुर रखना। यानी कि हमेशा अपने ज़हनों में, अपने दिमाग में ये याद रखना है बहनों, हमारा रब हमको 24 घंटे 7 दिन देख रहा है। उसका तसव्वुर जब आ जाएगा ना तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह क्या हो जाएगा, हम हमारी ज़िंदगी कैसे जिएँगे? एहतियात करके जिएँगे, अच्छे से जिएँगे। देखो हम लोग को आज कभी-कभी हम लोग कहीं पे जाते हैं ना, आजकल देखो मॉल आ गए, छोटी-छोटी दुकानों में भी कैमरा आ गया, है ना? हर जगह कैमरा ऑन रहता है। हाँ, समझ जाओ कि कोई कई मॉल पे हम लोग चले गए, तो हम लोग कैसे अपने आप को तरीके से रखते हैं, क्या बोलते हैं? सीधे रहो, कैमरा सामने ऑन है ना, तो ज़रा सही से रहो। कितना हम लोग अपना ख़्याल करते हैं कि भाई कैमरा ऑन है, कहीं हमारा मतलब आड़ा-टेढ़ा कुछ आ ना जाए, है ना? कितना हम लोग अपना ख़्याल करते हैं। तो वैसे ही अल्लाह का कैमरा हर इंसान पर 24 घंटे 7 दिन ऑन रहता है, देख रहा है, वो सब जानता है। तो हमको तकवा होना बहुत ज़रूरी है हमारे अंदर, है ना? तकवा क्या है? वो है अल्लाह का खौफ और अल्लाह का डर। इससे इंसान गुनाह से बचता ही रहता है ना? देखो अल्लाह की मोहब्बत जिससे इंसान उसको राज़ी करता है और नेकियों में इज़ाफ़ा करता है। और अल्हम्दुलिल्लाह उस उसी की ज़ात पर हमको उम्मीद रखना कि मैं जो नेकियां कर रही हूँ तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे मेरे रब पे इतना यकीन है, इतनी उम्मीद है कि अल्लाह ताला मुझे इसका अजर देगा अल्हम्दुलिल्लाह, है ना? तो हमको हमेशा इस बात का क्या करना है, ख्याल करना है अल्लाह के हुक्म से। फिर सूरह अल बकरा में आयत नंबर 177 में इसका तर्जुमा है, अल्लाह ताला फरमाते हैं, नेकी ये नहीं कि तुम अपना रुख मशरिक या मगरिब की तरफ फेर लो, बल्कि असल नेकी ये है कोई शख्स अल्लाह पर, रोज़े क़यामत पर, फरिश्तों पर, किताबों पर और नबियों पर ईमान लाए और अल्लाह से मोहब्बत की खातिर अपना माल रिश्तेदारों, यतीमों, मिस्कीनों, मुसाफिरों, सवाल करने वालों को और गुलामी से निजात दिलाने के लिए दे और नमाज कायम करे और ज़कात अदा करे। और मुत्तकी लोग वो हैं जो वादा करे तो उसे पूरा करे। बदहाली में, मुसीबत, जंग के दौरान सब्र करे। ऐसे लोग ही सच्चे हैं और यही लोग मुत्तकी हैं। तो इस आयत से ये बात पता चलती है कि असल नेकी तो वो नेकी है जिसमें इंसान का दिल अल्लाह की तरफ माइल होता है और वो अल्लाह के खातिर सब काम करने वाला होता है। उसका मामला अपने रब के साथ दुरुस्त होता है। ख्वाह वो ईमान लाना हो या फिर अपना माल खर्च करना हो या फिर सब्र करना हो या फिर वो वादा, है ना? या फिर वादा पूरा करना हो। ये सब कुछ वो अपने रब के लिए करता है और ऐसा ही इंसान मुत्तकी होता है। हकीकत में ये है कि तकवा है ना हर नेकी की बुनियाद होती है। कोई भी अच्छा काम जब इंसान करता है ना तो उसकी बुनियाद में है ना तकवा शामिल होता है। अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि उनके पास एक आदमी आया, एक शख्स आया, उसने कहा कि मुझे कोई वसीयत कीजिए, मुझे कोई नसीहत कीजिए। तो उन्होंने कहा कि तुमने मुझसे वही बात कही, जो मैंने तुमसे पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किया था।
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تجھے اللہ سے تقوی کی وصیت کرتا ہوں کیونکہ وہ ہر نیکی کی جڑ ہے. ہاں، یعنی ایسے انسان کے دل میں تقوی ہوگا ہے نا، وہ جو بھی کام کرے، یعنی جس انسان کے دل میں تقوی ہوگا تو وہ جو بھی کام کرے گا نا وہ نیکی والا ہی ہوگا. اس کے ہر کام کے اندر ایک خوبصورتی پیدا ہو جائے گی. سبحان اللہ. تقوی ہمارے اعمال کو خوبصورت بنا دیتا ہے. الحمدللہ. پھر اسی طرح دیکھو ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی نصیحت کیجیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں اللہ کے تقوی کی نصیحت کرتا ہوں کیونکہ تقوی تمہارے کاموں میں اور تمہارے اعمال کو بہت زیادہ خوبصورت بنانے والا ہے، زینت دینے والا ہے نا. دیکھو ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نصیحت کے لیے کہا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تقوی کی نصیحت دی. اور جب ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نصیحت کے لیے کہا تبھی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی تقوی کے لیے ہی کہا. تو ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا کہ تقوی ہر نیکی کی جڑ ہے، یہ اس کی بنیاد میں ہے. اور ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا تقوی ہر عمل کو خوبصورت بناتا ہے. سبحان اللہ. پھر ایک عمل کی اس حصے کی بات جو سامنے نظر نہیں آتا وہ جو ہے وہ کیا ہے، وہ بنیاد ہوتا ہے، یعنی نیت ہوتا ہے جو نظر نہیں آتی ہے. اور دوسرا حصہ وہ نظر آتا ہے. کیونکہ دیکھو ایک درخت ہوتا ہے تو اس کا ایک حصہ زمین کے اوپر ہوتا ہے اور ایک زمین کے اندر ہوتا ہے نا. اور جو زمین کے اندر ہوتا ہے وہ اس کی جڑ ہوتی ہے اور جڑ ہمیں نظر نہیں آتی. لیکن اگر جڑ خراب ہو تو پورا درخت بھی خراب ہو جاتا ہے. اسی طرح دیکھو کچھ حصہ اوپر ہوتا ہے، اگر جڑ ٹھیک ہے، ٹھیک بھی ہے نا، ٹھیک بھی ہوگا لیکن اس کو باہر سے صحیح روشنی یا ہوا یا ضرورت کی چیزیں نہیں ملے گی تو دیکھو وہ بھی خوبصورت نہیں رہتا ہے نا. اس کے اندر بھی وہ جان نہیں رہتی، وہ حسن نہیں ہوتا ہے. تو اس مثال سے ہم کیا سمجھیں گے انشاءاللہ کہ جب انسان کے کاموں میں تقوی نہیں رہتا ہے، اگر وہ اس کے دل سے تعلق رکھنے والے کام ہو یا پھر ظاہری کام ہو، جب تک تقوی نہ ہو انسان کا کوئی بھی عمل اچھا یا خوبصورت نہیں ہو سکتا، بہترین نہیں ہو سکتا. اللہ تعالیٰ نے ہم پر جتنی بھی عبادت لازم کی ان کا بھی اصل مقصد یہ تھا کہ ہمارے اندر تقوی آ جائے. تو متقی انسان وہ ہوتا ہے جو اپنے آپ کو نیک عمل کے ذریعے اللہ کی نافرمانی سے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی عذاب سے اپنے آپ کو بچاتا ہے. یعنی تقوی وہ چیز ہے جس کی وجہ سے انسان برائی سے بچتا ہے، یعنی بچتا ہے. تقوی ہی وہ چیز ہے جس کے ذریعے انسان نیکی کی طرف رغبت کرتا ہے، یعنی کہ وہ حقیقت میں برائی سے بچتا ہے اور اچھے کام کرتا ہے. اور پھر جب وہ اچھے کام کرتا ہے تو اس کو انعام کیسا ملتا ہے، کیا انعام ملتا ہے، وہ آخرت کے عذاب سے بچ جاتا ہے. الحمدللہ. متقی یا تقوی وہ ہوتا ہے جو نیکی کے ساتھ ساتھ گناہ سے بھی بچے، یعنی وہ لوگ جو اپنے فرائض کو ادا کرتے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنے آپ کو گناہ سے بھی بچاتے. دیکھو کچھ لوگ ہے نا اچھے عمل بھی کرتے لیکن اس کے ساتھ ساتھ غلط کام بھی کر رہے ہوتے، جس کے نتیجے میں غلط کام جو ہے اچھے کاموں کا بھی اثر ختم کر دیتا ہے. اصل میں کچھ لوگ دیکھو نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، نماز کے علاوہ تہجد بھی پڑھتے ہیں لیکن غیبت نہیں چھوڑتے ہیں، دوسروں کی برائی نہیں چھوڑتے ہیں اور وعدہ پورا نہیں کرتے. تو ایسا شخص متقی نہیں ہو سکتا ہے نا، چاہے وہ پورا دن مصلی پہ کھڑے رہے لیکن اس نے سلام پھیر کر جیسے ہی کسی سے بات کی اس کو تانا مار دیا یا پھر کسی کے ساتھ بد اخلاقی کی، کسی کے ساتھ زیادتی کی، کسی کے ساتھ برائی کی، تو اس کا صرف نماز پڑھ لینا اس کو متقی نہیں بناتا ہے جب تک کہ وہ اپنے زبان کو بھی بری باتوں سے اور غلط قسم کی گفتگو سے بچا نہ لے، وہ متقی نہیں ہوتا ہے. اور جب تک انسان حرام کو نہیں چھوڑتا تو صرف حلال کھانے سے بات نہیں بنتی ہے اور صرف حرام ہی کو نہیں چھوڑنا ہوتا ہے، شک والی چیزوں کو بھی چھوڑنا ہوتا ہے. تقوی میں شک والی چیزوں کو بھی چھوڑنا ہوتا ہے کہ اس ڈر سے کہ کہیں وہ مجھے حرام میں نہ لے جائے. امام راغب کہتے ہیں کہ شریعت میں تقوی یہ ہے کہ نفس کی حفاظت ایسی چیز سے کرنا جو گناہوں میں ڈالتی ہو، یعنی جو چیزیں انسان کو گناہ کی طرف لے جانے والی ہے انسان اس سے بھی بچے. اور یہ حرام چیزوں کو چھوڑنے کے ساتھ ہوتا ہے.
اور یہ مکمل کب ہوتا ہے تقویٰ؟ جب انسان باز جائز اور مباح کاموں کو چھوڑ دیتا ہے اس ڈر سے، ہے نا، کہ اس کے کرنے میں پھر میں غلط کاموں میں نہ پڑ جاؤں، یہ سوچ کے، ہے نا، یہ سوچے گا کہ بھائی یہ کرنے سے اچھا ہے کہ میں اس کو چھوڑ ہی دوں، میں غلط کام نہیں کروں، تو اس سے بہتر ہے کہ میں ایسا کام ہی نہیں کروں۔ تو یہ ہر انسان کے دل کا معاملہ ہوتا ہے اور اس کے شعور کا معاملہ ہوتا ہے نا؟ اور یہ اس وقت ہوگا جب وہ خود فیصلہ لینے والا ہوگا کہ مجھے کون سا کام اور کیسے کرنا ہے نا؟ پھر اس کے بعد میں ان کاموں سے بھی بچنا ہے جن سے نیکی برباد اور گناہ لازم آتا ہے۔ مثال کے طور پہ جیسا کہ ایک شخص ہے، اس کو بہت اچھا غذا وہ کھاتا ہے، بہت اچھا کھانا کھا رہا ہے نا؟ یعنی کہ وہ بیلنس، مطلب وہ ڈائٹ کر رہا ہے نا؟ اس کی ہر چیز وہ لے رہا ہے۔ ایک انسان جب ڈائٹنگ کرتا ہے تو وہ اس ڈائٹنگ کے حساب سے ہر چیز کو لیتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ بد پرہیزی بھی کر رہا ہے، یعنی کوئی ایسی چیز بھی وہ کھا رہا ہے جس سے اس کے بولتے ہیں نا جسم کو وہ چیز سوٹ نہیں کر رہی ہے، اس کے جسم میں وہ چیز بن نہیں رہی ہے نا، صحیح قسم کا کھانا اس کو نہیں مل رہا ہے کیونکہ وہ بد پرہیزی کر رہا ہے نا۔ مطلب کیسے دیکھو، اگر کوئی انسان بیمار ہوتا ہے نا، تو بیمار کو زیادہ تر کیا بولتے ہیں، ڈاکٹر کیا بولتا ہے، پرہیز کرنا چاہیے، تمہارے اوپر پرہیز، تم پرہیز کرو۔ اور اگر کوئی انسان بیمار ہے اور وہ رات دن، ہاں، وہ پورا دن ایک دم ناپ تول کے کھانا کھا رہا ہے، ہر چیز میں احتیاط کر رہا ہے، لیکن کسی ایک وقت میں بیٹھ کر اس نے سخت پرہیزی کر لی، تو نتیجہ کیا ہوگا؟ ہاں، بعض اوقات پورے ہفتے کا جو پرہیز تھا وہ اس کا پورا اثر ایک دم ختم ہو گیا ہے نا، اس کا پورا اثر کیا ہوتا ہے، چلا جاتا ہے۔ تو اسی طرح انسان جب تقویٰ کرنا چاہتا ہے تو اسے صرف نیک کام کرنے کی فکر نہیں کرنی کہ مجھے کیا کام ہے، بلکہ یہ فکر کرنی ہے ان نیکیوں کو برباد کرنے والی کون سی چیز ہے۔ ہاں، مثلاً دوسرے وقت میں انسان اچھے کام کرتا ہے نا، صدقے خیرات سب کرتا ہے، مگر اس کے اندر ریاکاری ہوتی ہے، دکھاوا ہوتا ہے۔ اب کسی کو تو نہیں پتا نا، لیکن خود اس کو تو پتا ہوتا ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں، میں جو یہ صدقہ خیرات کر رہا ہوں، ہاں، میرا دل جیسا کہ میں کسی کو صدقہ خیرات کر رہی ہوں، سامنے والے کو تو میں دے رہی ہوں، اس کو تو نہیں پتا، پر میرا دل تو جانتا ہے نا کہ میں دکھاوا کر رہی ہوں، کہ گھمنڈ سے دے رہی ہوں، ریاکاری کر رہی ہوں، کیا کر رہی ہوں، میرا دل تو جانتا ہے نا، کیونکہ اس کا دل اس کو بتاتا ہے کہ تم یہ ٹھیک نہیں کر رہے ہو۔ دوسروں کے سامنے بہت نیک ہے، لیکن اللہ کی نظر میں وہ شخص متقی نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اس چیز سے نہیں بچ رہا ہے نا جو اللہ کو نظر آ رہی ہے، ان چیزوں سے تو بچ رہا ہے جو لوگوں کو نظر آ رہی ہے، لیکن ان چیزوں سے نہیں بچ رہا ہے جو اللہ کو نظر آ رہی ہے۔ کیونکہ بعض اوقات ہے نا، ہم لوگوں کے نظروں میں بہت نیک ہوتے ہے نا، لیکن حقیقت میں نیک نہیں ہوتے، کیونکہ ہمارا معاملہ اللہ کے ساتھ درست نہیں ہوتا ہے۔ ہم لوگ ہے نا، ہم لوگ لوگوں کے ڈر سے، ہے نا، دوسروں کے ڈر سے کچھ کام کرتے ہیں، لیکن اللہ کے ڈر سے نہیں کر رہے ہوتے، دوسروں کے ڈر سے کرتے، حالانکہ لوگ ہمیں دیکھتے بھی نہیں ہیں، ان کو پڑھی بھی نہیں ہے کہ ہم لوگ کیا کر رہے ہوتے، کیا نہیں کر رہے ہوتے، لیکن اللہ تو ہر جگہ دیکھتا ہے نا۔ اور اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، کیا تم نہیں جانتے، ساری بادشاہت زمین و آسمان کی اللہ کے لیے ہے، ہر چیز کا مالک تو وہ ہے، اور انسان کسی بھی غلط کام کے لیے آخر کہاں جا سکتا ہے، اور جہاں بھی جائے گا وہاں پر اللہ تعالیٰ موجود ہے، سب اللہ دیکھ رہے ہیں۔ اور اسی طرح تقوی کے لیے ضروری ہے کہ انسان بے مقصد کو چھوڑ دے، فضول کام چھوڑ دے، یعنی انسان لگ اور بیکار کاموں سے بچتا ہے نا، اور جنت کی خوبیوں میں بیان کیا گیا ہے نا کہ قرآن میں، اس میں سے ایک خوبی یہ بھی ہے کہ وہاں تم کوئی لگ بات نہیں سنو گے، جنت میں لگ اور جھوٹ نہیں ہوگا، یہ دونوں چیزیں جنت میں نہیں ملے گی، اور جو لوگ یہ دو چیز کو دنیا میں نہیں چھوڑ سکتے تو ان کا دل وہاں کیسے لگے گا، وہاں کیسے جا سکتے ہیں، کیونکہ جنت میں جانے کے لیے شرط تو یہی ہے نا کہ تم کو یہ دو چیزیں چھوڑنی ہے، کیونکہ وہاں کے ماحول کے ساتھ یہ چیزیں ایڈجسٹ نہیں ہوتی، ایک جھوٹ کی زندگی سے نکل جائے اور دوسرا لغو فضول باتیں بیکار کی چیزوں سے نکل جائے۔ دیکھو، جنت میں جانے کے بعد ہے نا، سب سے بڑی نعمت جنتیوں کو ملے گی نا، وہ ہے اللہ کا دیدار۔ اسی طرح بہنوں، جہنم میں جانے کے بعد جہنمی کو سب سے بڑا عذاب کیا ہے پتا ہے بہنوں؟
کہ وہ لوگ اللہ کا دیدار، ان لوگوں کو اللہ کا دیدار نصیب نہیں ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت کرے۔ سوچ کے دیکھو بہنوں، جس نے ان کو بنایا، جس نے ان کو کھلایا، جہنمیوں کو دنیا میں بھیجا، اللہ نے ان کو بنائے، اللہ نے ان کو سب کچھ کیا، اور وہ اپنے خالق، اپنے مالک، اپنے بادشاہ کو نہیں دیکھ پائیں گے۔ اس سے بڑا عذاب اور کیا ہو سکتا ہے؟ اس سے بڑا بدبختی کیا ہو سکتی ہے نا؟ سب سے بد نصیب انسان وہ ہے جو اللہ کا دیدار نہیں دیکھ سکتا۔ اور بہنوں یاد رکھنا، اللہ کا دیدار سب سے بڑی نعمت ہے۔ جب جنتی اللہ کا دیدار دیکھیں گے نا انشاءاللہ، تو جنت کی ہر نعمت اللہ کے دیدار کے سامنے پھیکی ہو جائے گی۔ سبحان اللہ۔ مطلب وہ جنتی جنت جا کے اتنا خوش ہو جائے گا جب وہ اللہ کے دیدار کو دیکھے گا، تو اس کو وہ طلب آئے گی، ایسی طلب آئے گی کہ وہ بولے گا کہ یا اللہ، جنت کی سب چیزیں فیکی ہو گئی، یا اللہ بس تو مجھے اپنا دیدار دکھا دے میرے اللہ۔ ایسا عالم ہوگا بہنوں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس میں سے بنا دے، آمین 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 ثم آمین۔ تقوی سے مراد ہر وہ چیز ہے، پرہیز کرنا ہے نا، جس میں نقصان ہو، اور وہ ہے نافرمانی اور بے فضول کا، اور بچ بچ کے احتیاط سے زندگی بسر کرنا ہے نا۔ سمجھ جاؤ کہ کوئی انسان گاڑی چلا رہا ہے ٹھیک ہے، گاڑی چلا رہا ہوتا ہے دیکھو جو انسان گاڑی چلاتا ہے نا، تو اس کی دو آنکھیں نہیں ہوتی بلکہ چار آنکھیں ہوتی ہیں۔ دو آگے دیکھ رہی ہوتی ہے، دو پیچھے دیکھ رہی ہوتی ہے، بلکہ دائیں بائیں دیکھنا پڑتا ہے نا۔ ایک انسان جب گاڑی چلاتا ہے تو اس کو چاروں طرف وہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ کہیں میرا ایکسیڈنٹ نہ ہو جائے، میری گاڑی کہیں وہاں یہاں وہاں میری گاڑی کو مار نہ لگ جائے، کہیں میرا ایکسیڈنٹ ہو کے میں مر نہ جاؤں، ہے نا۔ تو بس بہنوں، یہ متقی انسان بھی ایسا ہی ہوتا ہے، جو اپنے آپ کو جھوٹ سے، اپنے آپ کو نافرمانی سے، اپنے آپ کو بے فضول کاموں سے، اور اپنے آپ کو بے فضول بیکار باتوں سے بچاتا ہے۔ متقی انسان کون ہوتا ہے بہنوں؟ جو حرام سے تو بچتا ہی بچتا ہے، جھوٹ سے بھی بچتا ہے، مباح کام سے بھی بچتا ہے۔ تو سوچ کے دیکھو اس کا کیا درجہ ہے، اتنا اپنے آپ کو بچانا اور اتنا اللہ کا خوف ہونا، اور ایسا پرہیزگار بہنوں، وہ حرام تو دور کی بات، وہ تو مکروہ اور مباح سے بھی اپنے آپ کو بچاتا ہے نا۔ جو کام میں نہ تو ثواب ہے اور نہ تو گناہ ہے، وہ کام بھی وہ نہیں کرتا ہے۔ وہ اپنا ایک سیکنڈ بھی ضائع نہیں کرتا ہے، وہ اپنے آپ کی حفاظت کرتا ہے کہ میں کس وقت، میں کیسے وقت کو برابر سے لے کے چلوں۔ تو سوچو بہنوں، یہ ہوتا ہے متقی انسان، ہے نا۔ تب جا کے وہ برابر سے اپنی منزل میں پہنچتا ہے۔ اسی طرح ایک متقی انسان جو ہوتا ہے، وہ دنیا میں بھی چاروں طرف دیکھ کر محتاط ہو کر چلتا ہے، کوئی چیز اس کے ساتھ نہ ٹکرائے، وہ کسی چیز کے ساتھ نہ ٹکرائے، یعنی کوئی اسے اللہ کی نافرمانی کی طرف نہ لے جائے، اور وہ خود بھی اپنے نفس کی خواہش کی وجہ سے کسی حرام کام میں یا کسی اللہ کی نافرمانی کے کام میں نہ پڑ جائے، ہے نا۔ تو متقی انسان اپنے آپ کو اس طرح سے بچاتا ہے، پرہیز کرتا ہے، بچتا ہے وہ، الحمدللہ۔ پھر اسی طرح بعض بزرگ لوگوں نے تقوی کی تعریف میں یوں کہا ہے، اللہ تعالیٰ اس قول میں اللہ تعالیٰ کے اس قول میں کہ اللہ سے ڈرو جیسے اس سے ڈرنے کا حق ہے، اللہ کی اطاعت کرو اور اس کی نافرمانی نہ کرو، اور اس کا ذکر کرو اور اس کو بھولو نہیں۔ سبحان اللہ۔ یعنی ہر دم اللہ کو یاد رکھو، اللہ کا شکر ادا کرو، اللہ کی ناشکری نہ کرو، ہے نا۔ تو یہ ہے دراصل تقویٰ، انسان ہر دم شکر گزار رہے، اللہ کو یاد کرتا رہے، اور پھر اللہ کے نافرمانی سے پرہیز کرتا رہے۔ پھر اسی طرح ذرہ برابر برائی سے بھی انسان اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرتا ہے۔ ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، مکمل تقویٰ یہ ہے کہ انسان اللہ سے اتنا ڈرے کہ ذرہ برابر چیز سے بھی پرہیز کرے، یعنی چھوٹی چھوٹی گناہوں سے بھی بچے، یہاں تک کہ بعض ایسی چیزوں کو بھی چھوڑ دے جن کے بارے میں اسے شک ہو کہ یہ کہیں حرام تو نہیں ہے، شک والی چیز ہوتی ہے نا وہ، تاکہ اس کے اور حرام کے درمیان ایک فاصلہ ہو۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، جس نے ذرہ برابر گناہ کی ہوگی تو اللہ اسے دیکھے گا، اور جس نے ذرہ برابر نیکی کی ہوگی تو بھی اللہ اسے دیکھے گا۔ تو اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ معمولی نیکی اور معمولی گناہ جو ہے وہ حقیقت میں معمولی نہیں ہوتا۔ تو تو متقی انسان اللہ کے ڈر سے
ہاں اللہ سے ڈرتے ہوئے، متقی انسان اللہ سے ڈرتے ہوئے زندگی بسر کرتا ہے بہنوں، اور دوسروں کو اس کا حق پورا پورا دیتا ہے۔ اور تقوی کی روح یہ بھی ہے، جس چیز کے لیے منع کر دیا گیا تو اس سے دور رہنا ہے، وہ اس کے بولتے ہیں نا اس کے قریب بھی نہیں بھٹکنا ہے۔ اور اسی طرح تقوی کا ایک اور مفہوم بیان کیا جاتا ہے کہ دل میں کھٹکنے والی چیزوں کو بھی چھوڑ دینا ہے، یعنی جس چیز کے بارے میں شک آ جائے نا اس کو بھی چھوڑ دینا ہے، یعنی دل میں جو بات کھٹک رہی ہے اور اس کو نہ چھوڑے تو وہ متقی نہیں ہوتا ہے۔ دوسری بات تقوی کے سلسلے میں یہ بات ہمیشہ یاد رکھنا ہے، تقوی کا اصل مقام دل ہوتا ہے، دل، یعنی تقوی کسی ظاہری لباس کا نام نہیں ہے بہنوں، یا پھر کسی ظاہری عمل کا نام نہیں ہے، بلکہ وہ کیا ہے، دل کی حالت کا نام ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ یہ صحیح مسلم میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے ایک دفعہ تقوی میں بات کرتے ہوئے 3 دفعہ اپنے سینے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا تقوی یہاں ہے، تقوی یہاں ہے، تقوی یہاں ہے، یعنی دل کی طرف اشارہ کر کے فرما رہے تقوی دل میں ہوتا ہے، تقوی دل میں ہوتا ہے نا۔ اور دل کا جو معاملہ ہوتا ہے نا، انسان یا تو خود جانتا ہے یا تو اللہ جانتے ہے نا، یا تو اس کے رب کو پتا ہوتا ہے یا اسے خود پتا ہوتا ہے۔ اور اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ عزت والا وہ شخص ہے جس کے اندر تقوی ہے، الحمدللہ۔ دیکھو ایک ہے نا بزرگ تھے، اور ہے نا ایک جگہ پہ ہے نا ایک بہت بڑی دعوت تھی، اور ہے نا اس دعوت میں ہے نا مطلب سب کو بلایا گیا، اور وہ جو دعوت دی گئی تھی نا وہ گناہ کے کام ہو رہے تھے، جہاں پہ یہ دعوت تھی نا وہاں پہ گناہ کا کام ہو رہا تھا، ہاں؟ تو سب کو دعوت دیا گیا، پورا گاؤں سمجھو پورے گاؤں کو دعوت دیا گیا۔ اصل میں یہ جو دعوت دی گئی تھی یہ بہت بڑے بادشاہ نے دعوت دی تھی، اور سب کو بلایا تھا بادشاہ نے، بڑے بڑے لوگ وہاں پہ چلے گئے، پر ایک بزرگ انسان تھے وہ نہیں گئے۔ تو کسی نے آ کے پوچھا اس بزرگ انسان سے کہ کیا بات ہے، تم کیوں نہیں جا رہے ہو اس دعوت میں، اتنے بڑے بادشاہ نے دعوت رکھی ہے اور سب جا رہے ہیں، پھر تم کیوں نہیں جا رہے ہو؟ تو بزرگ بولے نہیں مجھے نہیں جانا ہے، کیونکہ ان کو پتا تھا نا وہاں گناہ ہو رہا ہے۔ تو بزرگ بولے نہیں نہیں مجھے نہیں جانا، وہ بزرگ گئے نہیں، اپنے آپ کو بچا لی ہے نا۔ تو سب لوگ نے کہا کہ یہ کیا بات ہو گئی، اتنے بڑے بڑے مولانا چلے گئے، اتنے بڑے بڑے امام چلے گئے، ہاں تو تم تو اتنے معمولی انسان ہو، تمہارے کو کیا ہے، اپنے آپ کو تم کیا سمجھتے ہو، مطلب سب لوگ ایسے بولنے لگے ان کو۔ تو وہ بزرگ جو تھے نا اتنی بہترین جواب دیے، انہوں نے کہا کہ بھائی ان کے پاس تو سمندر ہے، سمندر ہے نا، سمندر بھر کے نیکیاں ان کے پاس ہے تو وہ چلے گئے، لیکن میرے پاس تو صرف لوٹا ہے، لوٹا ہے نا، صرف تھوڑا سا پتا نا میرے پاس تو نیکی، جو نیکی ہے نا صرف ایک لوٹے کی اتنی، مطلب ایک تھوڑی سی نیکی ہے میرے پاس، میں اس کو ضائع نہیں کرنا چاہتا ہوں۔ یعنی کہ وہ بزرگ نے ان لوگوں کو برا بھی نہیں کہا اور اپنے آپ کو بڑا بھی نہیں بتایا، ہے نا، کہ میں تو بہت پرہیزگار ہوں بابا، میں تو یہ ہوں، میں تو وہ ہوں، میں نہیں جاتا، ان کو جانے دو، مطلب اپنے آپ کو اتنا بڑا بھی نہیں بتایا، سامنے والے کی برائی بھی نہیں کی۔ انہوں نے اتنے بہترین طریقے سے جواب دیے کہ نہیں بھائی میرے پاس تو ایک لوٹا ہے، اگر میں یہ بھی ضائع کر دوں گا میرے یہ نیکیوں کو تو میرے پاس کیا بچے گا، ان لوگوں کے پاس تو بہت ہے، دریا ہے، سمندر ہے، اگر ذرا سا چلا بھی جائے تو ان کے اعمال میں کچھ فرق نہیں پڑے گا، ہے نا، پر میرے اعمال میں بہت فرق آئے گا، اسی لیے ہے نا میں ان سب چیزوں میں پرہیز کرتا ہوں۔ تو بزرگ دعوت میں نہیں گئے، تو پرہیزگار جو ہوتا ہے، جو متقی انسان ہوتا ہے نا بھلے پوری دنیا کرے پر وہ اپنے آپ کو بچاتا ہے، الحمدللہ ہے نا، وہ اپنے آپ کو بچاتا ہے، یعنی دیکھو اللہ تعالیٰ کے نزدیک عزت اسی کی ہے جو اللہ سے زیادہ ڈرتا ہے اور اللہ کو سامنے رکھتے ہوئے ہر کام اللہ کے لیے کرتا ہے، اپنا پورا معاملہ وہ اللہ کے سامنے رکھ دیتا ہے نا، الحمدللہ۔ پھر آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبر کو یمن کی طرف بھیجے گورنر بنا کے، تو انہوں نے بھی کہا تھا کہ اللہ کے رسول مجھے کوئی نصیحت کیجئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے جتنی تم میں استطاعت ہے نا اتنا تم اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ تو دیکھو ہر لیڈر کے لیے ضروری ہے، ہر ذمہ دار جو شخص ہے اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ اس کے اندر تقوی ہو۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، ہر پتھر
ہر درخت کے پاس اللہ کا ذکر کرو. سبحان اللہ، کیا خوبصورت نصیحت کی. یعنی کہیں بھی جاؤ، کہیں سے بھی گزرو، کوئی بھی راستے سے، یا پھر کسی پہاڑ پہ جاؤ، یا پھر سمندر میں جاؤ، یا پھر کسی درخت کے پاس سے گزرو، تو انہیں دیکھ کر اللہ کو یاد کرو، سبحان اللہ کہو. یعنی اللہ کی محبت تمہارے دل میں آنی چاہیے. اور جب تم کوئی برائی کرو اسی وقت توبہ کر لو. یعنی چھپ کے برائی کی تو چھپ کے توبہ کر لو، سب کے سامنے برائی کی تو سب کے سامنے توبہ کر لو. یعنی جیسا گناہ ویسا ہی توبہ. اب دیکھو، جب انسان تقوی کا اختیار کرتا ہے نا، ہاں، تقوی کرتا ہے، پھر انسان کو کیا حاصل ہوتا ہے، کیا فائدہ ہوتا ہے. یعنی کہ انسان جب دنیا میں تقوی کرتا ہے تو اس کو کیا فائدہ ہوتا ہے نا. تو اس کے کچھ فائدے ہم ذکر کریں گے انشاءاللہ، جو قرآن اور سنت سے پتہ چلی ہے. سب سے پہلے تو اللہ کی دوستی ملتی ہے. دوستی، اللہ متقی لوگوں کا دوست ہوتا ہے بہنوں. سبحان اللہ. سوچو، جو تقوی والا انسان ہوگا، جو پرہیزگار ہوگا، تو اس کو سب سے پہلے اللہ کی دوستی ملتی ہے، پھر اللہ تعالیٰ کا ساتھ ملتا ہے نا. جان لو کہ اللہ متقی لوگوں کے ساتھ ہے، یعنی صرف اللہ کے ڈر سے اپنا کام صحیح کر رہا ہے. اکیلے بھی ہے تو بھی اس کو اللہ کی مدد حاصل ہو رہی. فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ، سورہ آل عمران میں آتا ہے، اللہ متقی لوگوں سے محبت کرتا ہے نا. کسی کو نہیں پتا کہ تم اپنے دل سے خیر خواہی کسی کے لیے کر رہے ہو، اس کے پیٹھ پیچھے اس کی خیر خواہی کرتے ہو صرف اللہ کے ڈر سے. اس کو معلوم نہیں ہے، لیکن اس کے پیٹھ کے پیچھے تم اس کا خیر خبر لے رہے ہو صرف اللہ کے ڈر سے. تو کیسے ہو سکتا ہے پھر اللہ تعالیٰ اس کو چھوڑ دے؟ ہاں، ایسے ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو چھوڑ دے؟ نہیں نا. دنیا کے معاملے میں بھی آسانی کر دے گا، شیطان سے حفاظت ہو جاتی ہے، برکت حاصل ہوتی ہے، حق اور باطل کی پہچان ہوتی ہے، یعنی اچھے اور برے کی پہچان ہوتی ہے. اور پھر اس کی دنیا کے مشکل آسان ہو جاتے ہیں، اور اس کو وہاں سے روزی ملتا ہے جہاں سے ہم گمان بھی نہیں کر سکتے. اللہ کے جو تقوی والے بندے ہوتے ہیں نا، وہ پرہیزگار ہوتے ہیں. اور پھر کافروں سے بھی اللہ حفاظت کرتے ہیں. اور ایک دوسرے کی مدد، مطلب نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد بھی کرتے ہیں. جو انسان تقوی کرتا ہے، تقوی اختیار کرتا ہے، ہاں، تو گناہوں کی معافی کا ذریعہ بھی بن جاتا ہے. الحمدللہ. پھر جو انسان تقوی والا ہوتا ہے، اللہ اس سے محبت کرتا ہے. علم کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، گمراہی سے بچاؤ کا ذریعہ بن جاتا ہے، رحمت الہی کا ذریعہ بن جاتا ہے، اور اچھے انجام اس کو دنیا اور آخرت میں مل جاتے ہیں. کیونکہ وہ متقی ہے، اسی لیے دنیا میں بھی اچھا انجام اور آخرت میں بھی اچھا انجام ہوتا ہے. اور پھر اس کو خوشخبری بھی ملتی ہے. مطلب اچھے خواب کے ذریعے سے یا تو خوشخبری ملے گی، یا تو اللہ تعالیٰ اس کو ایسے ہی خوشخبری دے دیتے ہیں. اور پھر آتا ہے کہ عورتوں کی بھی حفاظت ہوتی ہے. جب عورتیں متقی ہوتی ہے نا، تو اس کی بھی اللہ تعالیٰ حفاظت کرتے ہیں. اور پھر ہدایت کا ذریعہ بھی ہے، کیونکہ قرآن میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ. ہاں، یعنی کہ یہ جو قرآن، یہ ہدایت کی کتاب ہے، مگر کس کے لیے؟ متقی کے لیے. یہ قرآن جو ہے، اس میں اللہ نے ہم کو کیا فرمایا کہ تم لوگ یہاں وہاں گمراہ نہیں ہونا، بہکنا نہیں. میں نے تمہارے لیے کتاب اور میرے نبی کو بھیجا ہوں. الحمدللہ. ہے نا. پھر کیا ہوتا ہے، جو ہمارے اعمال ہے نا، اس کی قبولیت کی وجہ ہی کیا ہوتی ہے؟ تقوی ہوتا ہے. دیکھو، حابل اور قابل کے درمیان جو اختلاف ہوا تھا نا، تو قابل کو حابل نے کیا کہا تھا کہ اللہ متقی لوگوں کے ساتھ ہے، اللہ متقی لوگوں سے ہی قبول کرتا ہے، چاہے وہ قربانی ہو، صدقہ ہو، یا پھر نیک کام ہو. ہے نا. پھر اسی طرح خوف اور غم سے بھی نجات ملتی ہے. یعنی کہ اللہ کے دوستوں پر نہ کوئی خوف ہوتا ہے اور نہ وہ غمگین ہوتے ہیں. وہ جو ایمان لائے ہیں نا اور تقوی اختیار کرے، ہے نا، پھر اسی طرح دنیا اور آخرت کی بھلائی بھی ملتی ہے. ایمان لائے ہیں، تقوی اختیار کرے، تو اللہ تعالیٰ کیا کر رہے ہیں؟ دنیا میں بھی اور آخرت کی بھلائی بھی دے رہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں متقین کا گھر کتنا اچھا ہے. پھر اسی طرح ہر طرح کی خیر ملتی ہے. الحمدللہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے، میں تمہیں اللہ کے تقوی کی نصیحت کرتا ہوں، کیونکہ تقوی ہر چیز، ہر خیر کو اکٹھا کرنے والا ہے.
یعنی تمہارے اندر جب تقوی ہوگا تو ہر طرح کی بھلائی ملے گی، دشمن کے مکر اور فریب سے نجات ملتی ہے۔ اگر تم صبر سے کام لیتے رہے اور تم نے تقوی اختیار کیا تو دشمن کے مکر اور فریب سے تمہارا کچھ بھی نہیں بگڑے گا۔ اب دیکھو نا، دنیا کی حالت جیسی بھی ہوتی چلی جا رہی، مسلمانوں کو ہمیشہ ایک ڈر ہوتا ہے نا، پتہ نہیں ہمارے ساتھ کیا ہوگا، کہیں پر بھی ہو، چاہے وہ ویسٹ میں ہو یا پھر ایسٹ میں ہو یا پھر کسی اسلامک ملک میں ہو یا پھر دوسرے ملک میں ہو۔ دیکھو کچھ لوگ ہیں نا، ایسے لوگوں کے بیچ میں رہ رہے ہوتے ہیں جو اسلام کا مذاق اڑاتے ہیں، ہے نا، تو ان کو بھی ایک ڈر خوف ہوتا ہے، یا پھر کسی اسلامک ملک میں رہتے ہیں تو بھی ڈر رہتا ہے کہ پتہ نہیں کب حملہ ہو جائے۔ اور کتنے علاقوں کے مسلمان کتنے پریشانی کی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں نا، تو ان کو بھی دیکھو، وہ پریشانی زندگی کیسی، وہ لوگ پریشانی کے حال میں گزار رہے ہوتے ہیں، تو ان کو دیکھ کر باقیوں کو بھی نا خوف آ جاتا ہے کہ پتہ نہیں اب یہاں کیا ہو جائے۔ تو دشمن کی چالیں اللہ کا وعدہ ہے، تم کو کچھ نقصان نہیں دے گا اگر تمہارے اندر تقوی ہے۔ تم اللہ کے ڈر سے صحیح صحیح کام کرنے لگ جاؤ گے، تمہاری حفاظت کا ذمہ اللہ کے اوپر ہے، اور پھر ہر معاملات میں آسانی ہو جائے گی۔ جو اللہ کا تقوی اختیار کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر معاملے میں آسانی فرمائیں گے، ہے نا، مشکلات سے نکالنے کا راستہ بھی مل جائے گا، اور پھر رزق میں، روزی میں آسانی ہو جائے گی، اور ہم سوچ بھی نہیں سکتے اللہ ہم کو اسی جگہ سے روزی دے گا، اور گناہوں کی معافی مل جائے گی، ہمارا اجر بڑھ جائے گا۔ ہاں، پھر کیا بول رہے ہیں، اور قیامت کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ ملے گا، سبحان اللہ۔ معاذ بن جبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمام لوگوں میں سب سے زیادہ میرے قریب متقی ہے، کوئی بھی ہو، کہیں بھی ہو، کیا کہہ رہے ہیں، کوئی بھی ہو اور کہیں بھی ہو، دنیا کے کسی بھی حصے میں ہو، لیکن ان کے اندر اللہ کا ڈر ہے اور وہ صحیح کام کرنے والے ہیں اللہ کے خاطر، تو پھر اللہ کا قرب ان کو ملے گا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ بھی ملے گا۔ اللہ اکبر، ہے نا، متقی کے لیے یقیناً کامیابی کا ایک مقام ہے، انجام تقوی والے کا ہی اچھا ہوتا ہے۔ جو لوگ تقوی اختیار کرتے ہیں وہ قیامت کے دن ان سے اوپر ہوں گے جو لوگ تقوی نہیں کرتے ہیں۔ پھر اسی طرح جنت میں داخلہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ لوگوں کو سب سے زیادہ کون سی چیز جنت میں داخل کرے گی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کا تقوی اور اچھے اخلاق۔ اور حقیقت یہ ہے جس کے اندر اللہ کا ڈر ہوتا ہے نا، تو اس کے اخلاق ہے نا خود بخود اچھے ہونے لگ جاتے، کیونکہ وہ اللہ سے ڈرتا ہے تو وہ کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرے گا، پھر ایسے لوگوں کے ساتھ، ہاں، کسی کے ساتھ زیادتی نہیں، ایسے کام نہیں کرے گا کہ ہماری ذات سے سامنے والے کو تکلیف ہو جائے۔ پھر ایسے لوگوں کے لیے جنت کے بالا خانے، وہ بھی خوبصورت، الحمدللہ۔ جو لوگ اللہ کے لیے تقوی اختیار کرتے ہیں ان کے لیے بالا خانے ہیں اور اس کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے اور اللہ وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ ایسے لوگ جنت کے وارث ہوں گے، وارث اور ان کو اللہ کے قریب قریب جگہ ملے گی قیامت کے دن، ہے نا۔ یعنی جو تقوی والے لوگ ہیں نا، کل قیامت کے دن اللہ کا دیدار کریں گے۔ اللہ تعالیٰ جب ان کے سامنے نزول فرمائیں گے، ہے نا، اللہ کا دیدار کرنے کے لیے، تو اس میں وہ کون کون لوگ ہوں گے، انبیاء علیہ السلام ہوں گے، شہداء ہوں گے، متقی لوگ ہوں گے، جن کو یہ عظیم و شان مجلس نصیب ہوگی، الحمدللہ۔ اس سے آگے، اس سے بڑی، اس سے عظیم، اس سے خوبصورت کوئی مجلس ہو ہی نہیں سکتی، ہے نا۔ دیکھو لوگ ہے نا، لوگوں کو ہے نا بہت شوق ہوتا ہے کسی بڑے فنکشن میں جانا، پھر یا کوئی ایسی ایک دم بولتے نا بڑی زبردست ایک ایسی شادی ہونا چاہیے جہاں پہ بہت رونق ہو، مزے مزے کا کھانا ہو، ہے نا، اور خوب لطف اٹھائے، انجوائے کرے، اچھے اچھے کپڑے پہنے۔ دنیا کی کوئی بہترین سی بہترین رونق والی مجلس آخرت کے اس مجلس کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتی ہے، نہیں رکھتی، کہ جہاں اللہ تعالیٰ خود لوگوں کی مہمان نوازی کر رہے، اس سے بڑا مقام کیا ہو سکتا ہے؟ لیکن اس کو پانے کے لیے تقوی ضروری ہے کہ ہر معاملے میں، ہے نا، پھر ہم کو کیا کرنا ہے، سوچ سمجھ کر آگے بڑھنا ہے، انسان کو ہر معاملے میں سوچ سمجھ کر آگے بڑھنا ہے۔
دیکھو جتنے نیک عمل ہے نا ان کا اصل مقصد یہی ہے کہ انسان کے اندر تقوی پیدا ہو جائے. وہ تقوی کی بولتے ہیں نا وہ جو ہے وہ تقوی کی روح پیدا کرتی ہے. تقوی کی روح پیدا کرنے کے لیے جیسے کہ نماز جو عبادت کا سب سے اہم حصہ ہے نا. اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو اور خود بھی اس میں ڈٹ جاؤ. ہم آپ سے رزق مانگتے نہیں ہیں, ہم تو خود آپ کو رزق دیں گے, ہے نا. اور انجام تو تقوی ہی کا اچھا ہوتا ہے, یعنی نماز کے ساتھ ساتھ تقوی کا ذکر کیا گیا ہے. اور ویسے بھی ہم لوگ دیکھتے ہیں نا نماز اللہ کے یاد کا ذریعہ ہے بہنوں, اللہ سے سرگوشی کرتا ہے نماز, ہے نا. حدیث میں آتا ہے حدیث میں آتا ہے کہ تم میں سے جب کوئی نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو وہ کھڑا دراصل اپنے رب کے ساتھ سرگوشی کر رہا ہوتا ہے, بات چیت کر رہا ہوتا ہے. تو چاہیے کہ دیکھیں وہ کیسی سرگوشی کر رہا ہے. سرگوشی مطلب چھپ چھپ کے باتیں کرنا. دیکھو اگر ہم کسی سے چھپ چھپ کے باتیں کرتے ہیں تو پورا دھیان توجہ اس کے ساتھ ہوتا ہے ہمارا, اور جس کے لیے ہمارے دل میں کوئی جگہ ہو, ہاں, تو اس سے ہم اپنے راز کی بات شیئر کرتے. تو جس شخص کے اندر اللہ کی محبت ہوتی ہے, ہاں, وہ نماز میں پھر اللہ کی طرف بولتے نا پوری طرح متوجہ اس کو ہونا چاہیے. لیکن افسوس افسوس کہ ہماری نمازوں میں زیادہ تر باتیں لوگوں کی ہو رہی ہوتی یا پھر چیزیں چل رہی ہوتی ہے نا. دیکھو خاص کر کے جب ہم نماز میں کھڑتے ہیں تو فوراً جو چیز ہم بھول گئے نا وہ یاد آ جاتا ہے ہم, ہے نا. ویسے بھی ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ نماز اللہ سے قریب ہونے کا ذریعہ ہے. بندہ جب نماز پڑھ رہا ہوتا ہے تو وہ اللہ کے بالکل سامنے ہوتا ہے, اور اللہ تعالیٰ بھی ایک دم بالکل سامنے ہوتے ہیں نا. لیکن ہم اللہ کے سامنے نہیں ہوتے کیونکہ ہمارا دل ادھر ادھر گھوم رہا ہوتا ہے, کہیں پتہ نہیں کہاں چلا جاتا ہے نا. تو اللہ تعالیٰ ہم کو یہاں پہ کیا بتا رہے ہیں کہ ہمارے اندر تقویٰ کا آنا بہت ضروری ہے, تاکہ ہم جب اللہ کے سامنے کھڑے ہو جائے تو ہمارا پورا یقین, پورا بولتے ہیں نا ہمارا پورا دھیان توجہ ہمارا رہے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے, مجھے سن رہا ہے, کیونکہ میں نماز میں میرے اللہ سے میں باتیں کر رہی ہوں. کتنے دھیرے دھیرے ہم کسی سے بات کرتے تو کتنا دھیان توجہ لگا کے بولنے والا بھی اتنے آرام سے دھیان سے بولتا ہے, سننے والا بھی برابر دھیان سے سنتا ہے. تو پھر نماز میں ہمارا وہ معاملہ نہیں ہوتا ہے نا. تو ہم کیا کریں گے انشاءاللہ ہماری نماز کو بھی خضوع اور خضوع والی بنائیں گے انشاءاللہ, اور ہم ہمارے اندر تقویٰ بھی لائیں گے الحمدللہ. پھر اسی طرح دیکھو روزہ جو ہے نا, جب انسان روزہ رکھتا ہے, اور روزے کا مقصد بھی یہی بتایا گیا ہے تاکہ تمہارے اندر تقویٰ ہو جائے, یعنی روزے میں بھی تقویٰ ہی آ رہا ہے. روزہ جو ہے نا بہنوں صرف کھانے پینے سے رکنے کا نام نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے بعض روزدار کو بھوک کے سوا کچھ نہیں ملے گا, اسے تو صرف فاقہ ہی ہوتا ہے, فاقہ ہی ملتا ہے اس سے, اور کچھ قیام کرنے والے کو کھڑے رہنے کے سوا کچھ نہیں ملے گا, یعنی رات کو جاگنے کے سوا کچھ نہیں ملتا. اس کا مطلب کیا ہے, ہاں, کہ پھر صرف راتوں کو, رمضان کی راتوں کو جاگنا یا پھر دن میں کھانے پینے پر پرہیز کرنا, ہاں, اس سے کچھ حاصل نہیں ہے, یہ روزہ نہیں ہے. روزہ یہ نہیں ہے کہ پورا دن بھوکے پیاسے رہے یا رات میں تہجد میں اٹھ کے نماز میں کھڑے ہو گئے, اس سے کچھ حاصل نہیں ہوگا. روزہ تو یہ ہے انسان اللہ کے ڈر سے جس طرح کھانا چھوڑ رہا ہے تو ویسے ہی جھوٹ, چگلی, غیبت, بے فضول باتیں یہ سب کو چھوڑ دے. پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے جھوٹ نہ چھوڑا, بری باتوں کو نہ چھوڑے, تو اللہ کو اس کے کھانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, یعنی اس کے کھانے پینے چھوڑنے کی اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے, پھر مت چھوڑو. اسی لیے روزے کی حالت میں اگر کوئی ہم سے جھگڑا کرنے آ جائے تو ہم کیا بولیں گے کہ بھائی میرا روزہ ہے, مجھے جھگڑنا نہیں, مجھے جھگڑا کرنا نہیں آتا, ہے نا, میں تیری بات کا جواب نہیں دے سکتی, بھائی میں اللہ کے لیے روزہ رکھی ہوں. ہم وہاں پہ صبر کر لیں گے, نہیں بولیں گے, بالکل نہیں کریں گے, وہاں پہ صبر کا گھوٹ پی لیں گے انشاءاللہ. پھر اسی طرح زکوٰۃ جو ہے وہ بھی دراصل تقویٰ پیدا کرنے کے لیے ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے اے لوگوں اللہ کا تقویٰ اختیار کرو, 5 وقت کی نماز ادا کرو, 1 مہینے کے روزے رکھو, دل سے خوشی سے اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرو. تو یہ جو دل کی خوشی سے مال دینا ہے نا, یہ تو ظاہر ایک کام کر رہے ہم لوگ, ہے نا, مال نکال رہے, ظاہری طور پہ ایک کام کر رہے, ہم ہمارا مال نکال رہے, لیکن روح کیا ہے, اس دل کی خوشی سے اللہ کے خاطر, اللہ کے لیے ہم خوش ہو کر ہم نکال رہے ہیں نا, تو وہ ہماری روح ہے.
ہم کیا کر رہے ہیں؟ اگر مال ہم نکال رہے ہیں تو اللہ کو خوش کرنے کے لیے نکال، اور کیا کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ اور تم اپنے امیر کی اطاعت کرو، تم اپنے رب کی جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ سبحان اللہ۔ دیکھو تقوی ہی ہے جو انسان کو ہے نا اس بات کے لیے اکساتا ہے کہ زکوٰۃ میں اچھی چیز نکالے، جب کسی کو صدقہ دو یا پھر کسی کی مدد کرو تو اچھی چیز دو، ہے نا؟ تو یہ اسکاتا ہے۔ اس میں نا یہاں پہ ایک حدیث آتی ہے، ایک شخص ہے نا، ایک شخص مطلب کیسا تھا کہ ایک شخص کو ہے نا صدقے کا امیر بنا کے بھیجا گیا۔ جب اس شخص کے پاس ہو، جیسا کہ ایک صدقہ لینے والا ایک صدقہ دینے والا، ٹھیک ہے؟ تو جو صدقے کا جو امیر تھا وہ صدقہ جو دے رہا ہے نا اس کے پاس وہ پہنچا، ہاں، اور جب وہ جا کے وہاں پہ وہ پورے زکوٰۃ کے پیسے کی جب اس نے حساب کیا نا تو ایک بڑی عمر کی اٹھنی زکوٰۃ میں نکل رہی تھی۔ تو زکوٰۃ لینے والا تھا، ہاں، تو جو زکوٰۃ لینے والا تھا نا اس نے کہا کہ تم مجھے یہ اٹھنی دے دو کیونکہ زکوٰۃ جو نکل رہی ہے تمہاری اس میں یہ اٹھنی آ رہی ہے۔ تو جو دینے والا تھا نا اس نے کہا کہ اس کا کیا فائدہ ہوگا، نہ تو یہ دودھ دیتی ہے، نہ بچے پیدا کرتی ہے، نہ سواری کے قابل ہے، میں اس کے بدلے میں تم کو جوان صحت مند اٹھنی دیتا ہوں جو تمہارے لیے فائدے مند بھی ہوگی، ہے نا، اور بہت اچھا بھی ہوگا۔ تو سبحان اللہ یہ کیا چیز تھی؟ اگر وہ دے دیتا تو وہ اپنے فرض سے ادا ہو جاتا نا، ہے نا؟ وہ دینے کے بدلے اس نے کیا سوچا؟ نہیں میں بہترین چیز دوں گا۔ تو لینے والا کہا کہ نہیں بابا میں اس طرح نہیں لے سکتا ہوں جب تک کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ پوچھ لوں۔ تو بہرحال وہ دونوں گئے اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ان لوگ نے ساری باتیں فرمائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ۔ تو اللہ کے نبی نے فرمائے تجھ پر تو فرض وہی ہے جو تجھ پہ جو تجھے بتایا گیا ہے نا، تجھ پہ تو فرض جو ہے جو تیرے زکوٰۃ کے پیسے میں سے نکلتا ہے وہی تجھے دینا ہے، مطلب وہ بڑی جو اٹھنی ہے وہی تجھے دینا ہے، لیکن تو خوشی سے نیکی کرنا چاہتا ہے تو اللہ تجھ سے راضی ہے نا؟ اللہ تجھ سے راضی ہے، تجھے اس کا ثواب اللہ عطا کریں گے اور ہم تجھ سے یہ چیز قبول کر لیتے۔ پھر اس شخص نے کہا کہ اللہ کے رسول یہ اٹھنی نہیں ہے، میں جو خوشی سے دینا چاہتا ہوں نا یہ اٹھنی میں اپنے ساتھ ہی لایا ہوں اور میں اس اٹھنی کو آپ کے پاس لایا ہوں تو آپ اس کو قبول کر لیجئے۔ تو اللہ کے رسول نے اس اٹھنی کو قبول کر لیے، ہے نا، قبول کیے اور اس شخص کے مال میں برکت کی دعا دی۔ تو اس سے کیا پتا چلتا ہے بہنوں ہم کو؟ صرف تقوی ہی انسان کو اس کے دماغ میں ایسی باتوں کو اسکاتا ہے، ابھارتا ہے نا، نیکی کرتے وقت کہ وہ بہترین سے بہترین نیکی کرے، بہترین سے بہترین چیز دے، ہاں، کہ میں اس سے اچھا کروں اور بہتر کر سکوں اور اچھا کر سکوں۔ یہ تقوی ہی ہوتا ہے کہ انسان جب صدقہ خیرات اور خاص کر کے زکوٰۃ نکالتا ہے نا تو تو یہ کیا سوچتا ہے کہ میں اچھے سے اچھا دوں، کیونکہ ایسی چیزیں خود انسان استعمال نہیں کر سکتا ہے اور ان کو اٹھا کے زکوٰۃ میں دے بھی دینا تو اس سے اس کا حق ادا نہیں ہوتا ہے، اس سے تقوی کی روح سامنے نہیں آتی۔ پھر اس کے بعد میں دیکھو صدقہ ان کو بھی اللہ کے خاطر دینا چاہیے، صدقہ ہے نا، صدقہ وہ بھی اللہ کے خاطر دینا چاہیے، اللہ کی محبت حاصل کرنے کے لیے دینا چاہیے۔ دیکھو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اعمال ہے نا، ہمارے جو اعمال آپس میں فخر کرتے تھے، ایک عمل کہتا میں تم سے بہتر ہوں، دوسرا کہتا ہے میں تم سے بہتر ہوں، ہے نا، اور صدقہ کہتا ہے میں تم سے افضل ہوں۔ تو اس سے پتا چلتا ہے کہ صدقہ خیرات وہ ایک افضل عمل ہے اور جو لوگ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو مزید دیتا ہے اور وہ اور خرچ کر سکتے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مجھ سے فرمایا ہے خرچ کرو تم پر خرچ کیا جائے گا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کا دایاں ہاتھ بھرا ہوا ہوتا ہے، دن رات دینے سے اس میں کوئی کمی نہیں ہوتی۔ کیا تم نہیں دیکھتے اس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا ہے، کتنے فائدے کیے، لیکن اللہ کے دائیں ہاتھ میں کوئی کمی باقی نہیں رہتی، وہ جو تھا وہ وہی کا وہی رہتا ہے، کبھی خالی نہیں ہوتا۔ اور صدقہ جو ہے ہم سب جانتے ہیں گناہوں سے بھی، ہم سب کو گناہوں سے بھی بچاتا ہے۔ تو تقوی کا ایک مطلب کیا ہے؟ گناہ سے بچنا، صدقہ گناہ سے بچاتا ہے اور گناہ کو مٹاتا بھی ہے، غصے کو پی جانا، ہاں، صدقہ کیا ہے؟ گناہ سے بچاتا بھی ہے اور گناہوں کو مٹاتا بھی ہے، اور غصہ پی جانا اور لوگوں کو معاف کرنا یہ بھی تقوی کی علامت ہے، اور لوگوں سے اچھے اخلاق سے پیش آنا۔ کوئی بھی انسان ہے نا اگر لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آتا ہے تو وہ جہاں بھی ہوگا اللہ اس سے راضی ہوگا، سبحان اللہ۔ پھر زبان کی حفاظت بھی کرنا ہے۔ ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب آدمی صبح اٹھتا ہے نا
تو जिस्म के सारे आज़ा उससे कहते हैं कि हमारे मामले में अल्लाह का तकवा इख्तियार करो, हमारे मामले में अल्लाह से डरो। अगर तुम सीधे रहे तो हम भी सीधे रहेंगे और अगर तुम टेढ़े हो तो हम भी टेढ़े हो जाएँगे। देखो हम लोग है ना आम तौर पे अल्लाह का तकवा इख्तियार करने की बात तो करते हैं, लेकिन उसका हक अदा नहीं करते। अपने-अपने माहौल, अपने-अपने हालात, अपने-अपने तौर पर, हाँ? अपने-अपने तौर पर इंसान है ना हदीसों को सामने रख के देखे कि तक़वे के किस मियार पे हम खड़े हैं। अल्लाह के साथ क्या मामला है हमारा? बंदों के साथ क्या मामला है हमारा? नमाज़ का कितना शौक है? उसकी तरफ हम कितना दौड़ते जा रहे हैं? हाँ, हमको कितनी मोहब्बत है ना? उससे कितनी मतलब हम कितनी उसकी फ़िक्र कर रहे हैं। और फिर अपने वालिदैन के साथ क्या सलूक है? और इंसानों के साथ हम कैसी हमदर्दी कर रहे हैं? और फिर इसी तरह बहनों, नरमी करना भी तक़वे का एक हिस्सा होता है। चाहे वो खादिमों के साथ हो, हमको क्या करना अच्छा बर्ताव करना। ये सब चीज़ों में ना ये सब चीज़ें ना तक़वे से ताल्लुक़ रखती हैं। है ना? हमारे घर में अगर कोई काम करने के लिए आ रहे या फिर किसी का कारखाना है या दुकान है, कोई नौकर हमने रखे हैं, तो उसके साथ हमको कैसा अच्छा बर्ताव करना, ये सब तक़वे में आता है। तक़वा हर नेकी की बुनियाद है, हर नेकी की जड़ है। तक़वा इंसान को नेक कामों के लिए उभारती है और तक़वा इंसान को नेक कामों पर इस्तिक़ामत देने के लिए भी फ़ायदा देती है। और तकवा इंसान को दुनिया के मुश्किलात के अलावा आखिरत के अज़ाब से बचने की सलाहियत भी अता फरमाती है। यानी अल्लाह ताला के यहाँ काबिल कबूल है अल्हम्दुलिल्लाह। अगर इंसान अपनी पूरी ज़िंदगी इसके मुताबिक गुज़ारे, है ना? तो अल्लाह ताला कितने राज़ी हो जाएँगे अल्हम्दुलिल्लाह। तो अल्लाह ताला हम सबको बोलने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफ़ीक अता फ़रमाए अल्हम्दुलिल्लाह। ये जितनी भी इसमें बातें हैं अल्लाह ताला इसमें वैसा हमको बना दे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। आमीन, आमीन सुम्मा आमीन। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बात यहाँ पे ख़त्म होती है अल्लाह के फ़ज़्ल व करम से। कहना चाहूँगी कि माशाल्लाह ये कुरान से जुड़ने की से पहले ऐसी ज़िंदगी थी ना बहुत बेजान सी ज़िंदगी थी। और पता है अल्लाह ने इसका जो बोलते हैं ना कुरान जो अल्लाह ने बताया ना कि पूरा कुरान में शिफ़ा है, वाक़ई में शिफ़ा है। और ये इतना यकीन बन गया है ना अल्हम्दुलिल्लाह कि मैं जब कुरान से जुड़ने से पहला मतलब मेरी जैसी बीमार मैं सदा की बीमार रहने वाली। और पता है बहनों हम लोग सुनते हैं ना कि बाहर के असरात होते हैं भूत है ये है अल्लाह बला जो भी है पर ये दौर से मैं गुजर चुकी हूँ। मैं 5-6 साल से मैं ऐसी मेरी हालत थी, इतनी मेरी हालत ख़राब थी, मैं सिर्फ़ ऐसी पड़े रहती थी, मैं कहीं जा नहीं सकती थी। आखा दिन मेरा सो के और ऐसा मेरा झूमना मतलब मैं अजीब-अजीब हरकतें करने लगी थी, जब मेरे साथ में ये हादसा हुआ था तो। मतलब मेरे को जब होश आता था, मैं ना बेहोश हो जाती थी। सब मेरे को दुआ का पानी करते थे, किधर-किधर गई मैं बहुत जगह गई हूँ, दुआ तावीज़ कराई हूँ, लेकिन मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। मैं ये बम्बई में ही मैं चर्चगेट जाती थी, 1.5 साल मैं एक जगह गई हूँ, वक़्ती तौर पे बस वो पता नहीं क्यों होता था, उसके बाद जैसी कि मैं वैसी हो जाती थी। ऐसा झूमना मेरा एक अजब ही एक अंदाज़, मेरे अंदर एक ऐसी ताकत आती कि मुझे 6 लोग पकड़ के रख नहीं सकते थे। ऐसी मेरी हालत हो जाती थी। एक अजब-सा मेरे साथ होता था, लेकिन अल्लाह का इतना बड़ा करोड़ों एहसान है बहनों, मैंने जब ये कुरान से जुड़ी हूँ ना, तो अल्लाह ने मुझे इतना शिफ़ा दिया है, मेरा यकीन अल्लाह ने इतना मज़बूत बना दिया। मैं अल्लाह से मैं हमेशा हर पल दुआ करती है, अल्लाह मौत आ जाए लेकिन इससे जुदा नहीं करना अल्लाह को। क्योंकि जो ताकत अभी अल्लाह ने दिया है ना बहनों, वो ताकत मुझे नहीं थी आज 5-6 साल पहले। मैं है ना वो रास्ता छोड़ दी थी जहाँ पे ये मेरे साथ हादसा हुआ था। 6 साल मैं गई नहीं हूँ, अब मेरे बेटे की शादी में मैं उधर वो मेरे आपा लोग के घर पे दावत देने गई हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह ना मेरा बदन भारी हुआ, ना मेरा बदन काँपना हुआ। नहीं तो ऐसा मुझे होता था ना कि बराबर मुझे लगता था कोई चीज़ घर में घुसी और मेरा पूरा बदन काँपना शुरू होता था। और इतनी मेरे अंदर अजीब-सी हरकतें हो जाती थी और ना मैं अकेली सो सकती थी, ना बैठ सकती थी। पता नहीं मैं क्या-क्या हरकतें करती थी वल्लाहु आलम, मैं बहुत बुरी-बुरी हरकतें की हूँ मैंने। लेकिन जैसे ही मुझे अल्लाह ने कुरान से जोड़े ना, इतना ईमान भी अल्लाह ने बढ़ा दिए, तक़वे में भी अल्लाह ने मतलब अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग उस काबिल नहीं है, इस लायक नहीं है। अल्लाह ने लाके बिठाया, अल्लाह ने ही की। लेकिन ये कुरान बहुत शिफ़ा इतना शिफ़ा है, बीमारी दूर, कमर का दर्द किधर गया, मैं बैठ नहीं सकती थी, मैं हमेशा लेटे रहती थी, बहुत कम मैं बैठने वाली। आज अल्लाह घंटों बिठाते हैं कुरान के साथ में। जब वक़्त मिलता है कुरान को लेके बैठ गए। जब मैं सोचती हूँ कहाँ गया मेरा वो कमर का दर्द, कहाँ मेरी वो बीमारी गई, अल्लाह मैं कितना मेरे रब का मैं शुक्र अदा करूँ। मैं बहुत मुख्तसर मतलब ये शॉर्टकट में मैं ये बात बता रही हूँ बहनों, बहुत ऐसी हालात गुज़रे, ये कुरान से जुड़ के अल्लाह ने बहुत फ़ायदा पहुँचा अल्हम्दुलिल्लाह। सबको लाके जोड़ो, बताओ इसके फ़ायदे।
یہ جو ہے نا ہم لوگ کہاں کہاں جاتے ہیں علاج کرنے نا، قرآن میں ہی شفا ہے. بس اکھا دن قرآن کے ساتھ میں جب وقت ملے قرآن میں جڑ جاؤ تو اس میں بہت شفا ہے، بیماری دور ہوتی ہے. اور ہوئی، اللہ نے میری بیماری کو دور کیا. میرے پورے گھر والے اس کا پتا ہے، جب میں جڑ رہی تھی میرے کو بولتے تھے پہلے بھی تو ایسی تعلیم میں جاتی تھی، تو ایسی تیری اتنی بری حالت ہو گئی، ابھی واپس سے تو اتنا جڑ رہی، رات دن اس میں لگے تو پاگل ہو جائے گی، واپس سے تو ویسی حرکت کرنے لگے گی، تیرے بس کی بات نہیں، تو نہیں کر سکتی، یہ پڑھے لکھوں کی بات ہے. بہت کچھ ہوا لیکن اللہ نے وہ چیز کر کے بتا دی. الحمدللہ الحمدللہ آج دیکھو تم لوگوں کے سامنے ہو. یہ صرف قرآن کی برکت ہے، اللہ کے فضل و کرم سے بہت شفا ہے. واقعی میں قرآن میں بہت شفا ہے الحمدللہ. بھابھی تم کو لکھنے بھی نہیں آتا تھا نا بھابھی نوٹس وغیرہ؟ بالکل نہیں، کچھ نہیں بولتے نا. دیکھو دو چیز ہے، مبین میں تعریف نہیں اللہ ہی کرواتے ہیں کہ ہم کو جب استاد ملے نا تو ایک ایسا استاد ملنا چاہیے جو ہمت دینے والا، سپورٹ کرنے والا نا، اللہ کی فضل و کرم سے. تو یہ جو مبین کی جو میرے پاس ہمت تھی نا، دلاسا ہمیشہ، کبھی اس نے چھوڑی نہیں مجھے. نہیں بھابھی تم کر سکتے، اللہ تم سے کروائے گا، خالی تم بیٹھ جاؤ. اور واقعی میں مجھے لکھنے بالکل نہیں آتا تھا. سوچو نا کتنا پڑھ کے اسکول چھوڑ دیے، 3 بچے ہو گئے، کتنے کو لکھنا پڑھنا انسان چھوڑ دے گا تو کہاں یاد رہتا ہے، سب بھول جاتے. نہیں آتا تھا، پڑھنے بھی نہیں آتا تھا، لکھنا بھی اتنا اچھے سے نہیں آتا تھا. گھنٹوں سوچو، میں رات کو 2 2 3 3 بجے تک میں لکھتی تھی کہ میرے کو کل بولنا ہے. اتنا میرا ٹائم جاتا تھا، اتنا ٹائم جاتا تھا، سمجھ میں بھی نہیں آتا تھا. میری بھابھی کے پاس میں جاتی تھی 15 دن کچھ، میں اس کے پاس یہاں سے 4 مالا اتر کے وہ 4 مالا جاؤ، پھر وہاں سے اس کے پاس سے لکھ کے رات کو 1 بج جاتا تھا. پھر وہ بولی آپا میرے ٹیوشن کے بچے ہو گئے، میرے پاس بھی اتنا وقت نہیں رہتا. میں سوچی اللہ کا کام ہے، اللہ ہی لے گا. تو پھر بسم اللہ کر کے لکھنا شروع کر دی. اتنی آسانی کی اللہ نے. لکھنے نہیں آ رہا، پھر میرے بچے لوگ دیکھے کہ امی کتنی تکلیف سے لکھ رہے. اللہ نے دیکھو ان کے دماغ میں کیسے ڈال دیا. اچھا بہنوں پتہ ہے میں کیا کرتی تھی، جو حروف نہیں لکھنے آتا تھا نا پینسل سے لکھتی تھی، اور پھر میں اس کو واٹس ایپ میں میری بھابھی کو بھیجتی تھی کہ دیکھ یہ الفاظ مجھے نہیں آ رہا ہے. واٹس ایپ کرتے نا وائس میسج میں کہ بہت سارے الفاظ نہیں آتے تو میں اس کو ریکارڈنگ بھیجتی تھی. پھر وہ ریکارڈنگ سنتی تھی، وہ لکھ کے دیتی تھی، پھر وہ الفاظ میں لکھتی تھی. مطلب بہت سارے بھاری بھاری الفاظ مجھے لکھنا نہیں آتا تھا، بنانا بھی نہیں آتا تھا. پھر وہ بھیجتی تھی. پھر میرے بچے لوگ دیکھے، میرے بچے لوگ نے میرے کو ایپ ڈال کے دی اس کے اندر کہ امی اس میں بولے گے نا تو وہ آ جائے گا. پھر کتنے الفاظ انگلش تھے جو مبین سے میں پوچھتی تھی. ابھی وہ والا بھی ایپ آ گیا موبائل میں ہے. مطلب میں اتنی پڑھی لکھی نہیں، مجھے سمجھتا نہیں، پر اللہ نے اتنی سمجھ دے دی، اتنا مطلب کہ دین کے کام کی کچھ بھی بات ایک بار بتائے گی نا ابھی سمجھ میں آ جاتا ہے. اور پہلے مجھے اتنا سمجھانا پڑتا تھا، کوئی بھی بات جلدی سمجھ میں نہیں آتا تھا. تو یہ سب اللہ کا کرم ہے، قرآن کی برکت سے اللہ نے ہی کی ہے. مطلب الحمدللہ آج لکھنا بھی آسان ہے. ابھی بھی بہت سے الفاظ نہیں آتے تو وہ ایب ہے ایسا، اس میں بولتی ہوں نا تو وہ آ جاتا ہے. بہت آسانی اب تو اللہ نے بہت آسان کر دیا الحمدللہ. بہت شفا ہے قرآن میں. سوچو نا اتنی بری بیماری ہے جو بولتے ہیں نا باقی کے اثرات کیا کیا ہو جاتے ہیں، وہ تو اتنی گندی بیماری ہے کہ میں بتا نہیں سکتی بہنوں کیا ہوا تھا میرے ساتھ. لیکن ابھی کچھ نہیں، سب ختم ہو گیا. میں خود نہیں تو یہ جو بولتے ہیں کہ ایسے تہوار وغیرہ آئیں گے نا تو میرے آنکھ کے سامنے نا ایسا مطلب میری چہرہ ہے نا ایک دم ایک بدصورت ہوتا ہے نا، ایک بدصورت چہرہ ہو جاتا ہے آنکھ کے سامنے، کالا کالا ایک دم بھیانک برا چہرہ بن جاتا تھا میرا. ایسا میری حالت ہوتی تھی. ابھی الحمدللہ یہ لاک ڈاؤن سے 3 سال سے جب ابھی ہم لوگ جڑے ہیں نا، جب سے الحمدللہ میں بھول گئی ہوں کہ مجھے کوئی ایسی بیماری تھی. مطلب ڈراؤنی آواز نہیں سن سکتی تھی، مجھے کوئی بھی ایسی بھوت کی پکچر فوٹو وغیرہ میرے بچے لوگ نہیں دکھاتے تھے کہ امی اب حرکت امی کی چالو ہو جائے گی، ابھی کچھ نہ کچھ امی کی حرکت چالو، گھبراہٹ چالو ہو جاتی تھی میرے ایک دم سے. اور بچوں کے ساتھ بھی بہت عجب سا معاملہ، بہت بہت کچھ ہوا. مطلب لیکن الحمدللہ 3 سال میں اللہ نے ختم بھی کیے. تکلیف بولتے ہیں نا صبر اور تقوی، یہ 2 چیز کا ہونا بہت ضروری ہے تو ہی اللہ شفا دے گی. اور بہنوں ایک بات اور ہے، دیکھو قرآن سے جڑنے کا مطلب یہ نہیں کہ ہم لوگ صرف سن گئے. اسٹارٹنگ میں دیکھو میرا نیٹ ورک کا اتنا ایشو ہوتا تھا، میرے کو نہیں ہوتا تھا، لیکن میں بیٹھ کے وہی بیٹھے رہتی تھی 1 گھنٹہ، قرآن کو لے کے بیٹھے رہتی تھی، روتی تھی کہ اللہ مجھے سیکھنا ہے، اللہ مجھے سیکھنا ہے. تو نیٹ ورک کیوں نہیں آ رہا، اللہ کیوں چلا گیا، آواز چلا گیا. پھر مبین کو پھر میسج کرتی تھی، پھر وہ مجھے آیتیں بھیجتی تھی، بھابھی یہی بیچ بیچ کے جو چھوٹ جاتے تھے سننے نہیں آتے تھے. تو میں ہمیشہ سب کو یہی بولتی ہوں کہ ہم لوگ کو کیسا، کتنے لوگ کیا کرتے ہیں نیٹ ورک نہیں آ رہا ہے نہیں ہو رہا ہے تو وہ اڑ جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ اس قرآن کا نور ہم کو اس قرآن کے نور سے منور کب کرے گا، جب ہم وہاں پہ ثابت قدم رہے گے.
एक भी दिन, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जितने भी क्लास के टीचर है ना, माशाल्लाह सब, हम लोग एक भी दिन छुट्टी नहीं करते। हमारा एक दिन का भी नागा नहीं होता। हमारी जो क्लासें 3 बजे की क्लास होती है, कुछ भी हो जाए, कहीं पे भी हम लोग रहे, हम हमारा क्लास नहीं छोड़ते। तो बहनों, इस पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। अगर अल्लाह का ये नूर हमको चाहिए, इससे मुनव्वर होना है, तो पाबंदी के साथ में, फ़िक्र के साथ में, तवज्जो के साथ में हमको इसको लेके चलना है इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। तो ही हमको इसका फ़ायदा मिलेगा, अल्लाह के फ़ज़्ल व करम से। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। हालात तो आते हैं, है ना भाभी, शादी आती हाँ, है, बिल्कुल। किसी अल्हम्दुलिल्लाह का इंतकाल माशाअल्लाह, होता देखो है। अल्लाह कैसा रास्ता हमवार कर दिया और सब कुछ आसानी आई, हाँ, आसानियां पैदा माशाअल्लाह, कर दी माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। हम सब बहुत खुश हुए तुम्हारे सब इस बयान से भी। अल्लाह तुमको और भी हाँ, तौफीक दे, अल्हम्दुलिल्लाह। और भी ये जो तुमको मुमानी सिखाए, है, मेरे मुमानी और भी सास दीन है, की तरफ मुबीन मेरी तुम्हें ननद है। तुम्हें देख कर अल्हम्दुलिल्लाह। और भी हम लोग को भी अल्लाह शौक आए और दूसरे बच्चों को भी आए आमीन, इंशाल्लाह आमीन। इंशाल्लाह। आमीन, 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 इंशाअल्लाह। बहुत अच्छा बताए भाभी, माशाल्लाह माशाल्लाह। देखो बहनों, हालात आएंगे ही आएंगे। जब हम कुरान से जुड़ते हैं ना, तो ऐसे बहुत हालात आएंगे। पता है ना, शैतान कहाँ बैठा हुआ है? सीधे रास्ते पर ही बैठा हुआ है, हमको बहकाने भटकाने। पर एक, जैसे भाभी ने कहा ना, हम लोग एक दिन भी छुट्टी नहीं लेते, हम लोग एक दिन भी हटते नहीं है। मतलब मेहमान आ रहे हैं, बीमारी आ हाँ, रही है, कहीं जाना हो रहा है, आना हो रहा है, शादी हो रही है, मैयत हो रही है, कुछ भी हो रहा है, हमारी क्लासेस हम नहीं छोड़ते। मतलब अल्लाह ताला टेस्ट करेगा ही करेगा, देखने के लिए, है ना, कि हम लोग क्या करते क्या नहीं करते। हमको साबित कदम रहना है कि कुछ भी हो जाए हम नहीं हटेंगे। अल्लाह, है ना, सामने समुंदर, पीछे फिरौन, मगर मूसा अलैहिस्सलाम कैसे थे? साबित कदम थे, है ना, कि नहीं, अल्लाह मेरे साथ है और अल्लाह मदद करेगा। बहनों याद रखना, हालात आएंगे, कुछ भी हो जाए, एक छुट्टी मत लेना, आगे पीछे अपने काम कर लेना, पर एक छुट्टी भी मत लेना। फिर देखना अल्लाह की गैबी मदद कैसी आती है। और जैसे भाभी ने कहा ना, वाकई में सब बीमार थे हम लोग, सबको कमर में दर्द, ये दर्द, वो दर्द, सब दर्द होते थे, सबके हालात होते थे। बच्चे नाफरमान, शौहर का ऊपर नीचे प्रॉब्लम, हाँ, हाँ। सबको प्रॉब्लम्स थे बहनों। हम लोग सब ऐसे ही जगह पे फंसे हुए थे, सबको एक दूसरे को बोलते थे कि भाई करे क्या करे क्या। पर कुरान ने सब कुछ कर दिया, हमको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी, है ना भाभी? अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, हाँ, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। इतना सुकून, इतना इत्मीनान भी हेलो, मिल गया। अभी जो खिलाफ थे, हाँ, ममानी। हेलो, इस तमाम काम में सलमा का शौहर भी है ना, अनवर है ना, उसने भी बहुत साथ दिया, उसने भी बहुत सिखाया, हाँ, कुरान भी वो बराबर पढ़ने का, उर्दू से। मेरे शैतान रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुल मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुल मजीद। मेरे प्यारे प्यारे बच्चों को मेरा प्यार भरा सलाम। अल्लाह तुम सबको खुश रखे, आबाद रखे, और जो भी यहाँ बच्चे आए भी नहीं भी हैं, अल्लाह इन तमाम के सरों पे उनके शौहरों के प्यार भरे शफकत भरे साए कायम रखे। और जो अभी सलमा ने जो बयान किया था, माशाल्लाह माशाल्लाह, इससे क्या होता है कि अल्लाह ताला सबके लिए राह हमवार कर देता है, रास्ता भी आसान कर देता है। और अगर हम लोग को सीखने का शौक होता है ना बच्चों, जब सीखना चाहते हैं तो अल्लाह किसी ना किसी तरीके से, किसी किसी ना किसी बहाने से हमको सिखा देता है। बस हमको क्या चाहिए? अल्लाह की तरफ से हिदायत चाहिए, और अल्लाह की तरफ से अल्लाह हमको सब कुछ करने की अल्लाह तौफीक देना चाहिए बस। और जो भी घर में हमारे साथ बड़े लोग, जो भी इन लड़कियों के लिए जो भी साथ दे, उसका तो बहुत बहुत शुक्रिया। या अल्लाह इन तमाम को भी इसका इंशाल्लाह इंशाल्लाह अजर अता फरमाए। तकदीर से लड़ने के बजाय तकदीर बनाने वाले से दोस्ती कर लें, बिन मांगे भी अता होगा इंशाल्लाह। अगल पीछे मुड़कर मत देखो, कोई नहीं जानता दुनिया कैसे शुरू होगी। मुस्तकबिल के बारे में ना डरो, कुछ भी बाकी रहने वाला नहीं है। अगर तुम माजी और मुस्तकबिल में फंसे रहोगे तो हाल गुजर जाएगा। मुखलिस लोग रूठ जाते हैं तो मना लिया करो, और मतलबी लोग अगर रूठ जाए तो रब का शुक्र अदा करो। जब शौहर और बीवी में समझौते की जगह अंडरस्टैंडिंग और मोहब्बत ले लेती है, तो मियाँ बीवी का आपस का मजबूत, खूबसूरत और मिसाली रिश्ता बन जाता है, जो दुनिया की किसी भी साजिश का मुकाबला आसानी से कर नहीं सकता। अगर तुमको किसी को माफ कर दो, दरगुजर कर दो और बख्श दो, तो अल्लाह बहुत बख्शने वाला और बड़ा मेहरबान है। वो शख्स कामयाब हो गया जिसने अपने आप को कुफर या शिरक और गुनाहों से पाक कर लिया, और अपने परवरदिगार का नाम लिया और नमाज पढ़ी, सदके दिल से नमाज पढ़ी। या अल्लाह, नमाज के बारे में एक फारसी का एक शेर है
کہ نہ روز محشر کے جہاں گداز بود اولی پرسش نماز بود. سب سے پہلے جو ہم کو مرنے کے بعد ہم سے سوال ہوئے گا بچوں بس وہ نماز کا ہوگا. تو ہم لوگ کیا کریں گے؟ صدقے جیسے نماز پڑھیں گے. یا اللہ ہماری نمازوں کو قبول کرے، آسان کرے. یا اللہ ہم تو سے بلا شبہ اور تو ہم سے بلا شبہ محبت کرتا ہے. یہی وجہ ہے کہ تو نے ہمیں ایمان کی دولت سے نوازا اور ہمیں اپنے محبوب کے صدقے ہمیں سب کو عطا کیا. اے اللہ میری خبر کی وحشت کو ان سے پیار سے بدل دے. اس پر قرآن عظیم کی برکت کے سبب سے رحم فرما. اس کو میرا الہام اور نور و ہدایت اور رحمت بنا دے. اے اللہ جو میں بھول گیا ہوں وہ مجھے یاد دلا دے، اور جو میں نہیں جانتا اس کو مجھے روشناس کرا دے. قرآن پاک کی تلاوت کرنا نصیب فرما. دن اور رات کے وقتوں میں اس کو میرے لیے دلیل بنا دے. مجھے صراط مستقیم پر چلنا سکھا دے. اے دنیا و آخرت کے مالک، اے بے پناہ رحمت و بخشش والے، ہم پر تیری جس قدر بے شمار نعمتیں ہیں جن میں ہر نعمت پر تیرے شکر کا حق ادا نہیں کر سکتے، اس پر رحم فرمانے والے اس کو فکر اور تنگ دستی سے ذلیل نہ کرنا. قرض کی تیرے شکر گزار بندے کی اور عبادت کا پورا پورا حق ادا کرنے میں ہماری مدد فرما. ہر قسم کے شر و فساد اور زمانے کے ہر فتنے سے مجھے اور تمام مسلمین کو اللہ حفاظت فرما. تو ہی ہم بندوں پر رحم کرنے والا ہے. اے اللہ ہمیں ہدایت نصیب فرما. ہمارے ظاہر اور باطن کی اصلاح فرما تاکہ ہم گمراہیوں سے دور رہیں، اور ان مقبول بندوں میں ہمیں شامل فرما جو سچے دل سے ایمان لائے. تو پاک اور بے عیب ہے، ہم تیری نعمتوں کی شکر گزاری کا حق ادا نہیں کر سکتے. تو یہ سب سے زیادہ رحم اور کریم ہے اور ہر مانگنے والے کو سب کچھ دینے والا ہے. الحمدللہ جو مانگا ہے وہ بھی عطا کر، جو مانگنے سے رہ گئے وہ بھی عطا کر. ہمیں دین اسلام پر چلنے کی توفیق دے، ہمیں اچھی ہدایت دے، اچھی توفیق دے، اور ہمیں رمضان کی پوری پوری فضیلتیں اور نعمتیں عطا فرما. ہمیں اس مبارک مہینے میں اس کا پورا پورا فائدہ اٹھانے کی توفیق دے. یا اللہ جو بچے یہاں آئے ہیں، جو نہیں بھی آئے ہیں، ان تمام کو جو ہمیں اللہ کے حکم سے قرآن صحیح پڑھنے اور معنی کے ساتھ پڑھنا بتایا، اللہ انہیں دین اور دنیا کی خوشیاں عطا کرے. ان کے سروں پر ان کے شوہروں کے پیار اور شفقت برے سایہ قائم رکھے، جو انہیں ہر کام میں ان کا ساتھ دیتے ہیں، ان کے ساتھ آ کر بیٹھتے بھی ہیں، اگر ان کو کچھ معلوم نہیں ہوتا ہے تو بتاتے بھی ہیں. یا اللہ ان کے گھروں میں بھی جو بھی ان کا ساتھ دیتے ہیں، ان کو بتاتے ہیں، یا اللہ ان کو بھی اس کا اجر عطا کر. یہ صحت تندرستی کے ساتھ حیات دے. جو بھی مدد نوازے ان کی حاجات پوری کر، انہیں دین اور دنیا کی دولت نصیب کر. یا اللہ ہمیں رمضان کے مہینے کا پورا پورا فائدہ اٹھانے کی توفیق دے اور تمام مرحومین کو جنت الفردوس میں مقام کرے. آج جمعہ کا دن ہے، اتنا بڑا دن ہے بچوں، تو ہم کیا کریں گے؟ ہم ساری رات انشاءاللہ اللہ سے گڑ گڑا کر معافی مانگیں گے اور ہمارے نمازوں کو صحیح کریں گے اور اللہ سے مانگیں گے. اللہ کہتا ہے جو بھی مانگنا ہے مجھ سے مانگو. تو ہم کیا کریں گے؟ بندوں سے نہیں، اللہ کو خود ڈائریکٹ مانگیں گے انشاءاللہ. تو تہجد کی نماز کے بعد انشاءاللہ گڑ گڑا کر اللہ سے رو رو کر دعائیں کریں گے کہ پہلے تو اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر. یا اللہ ہم سے جو بھی خطائیں جانے انجانے میں ہو گئے ہیں اس کو معاف کر، اور اللہ ہمیں ہماری توبہ قبول کرے اور ہمارے غلطیوں کو معاف کر دے اور ہمارے دعاؤں کو بھی قبول کر دے انشاءاللہ. یا اللہ ہم نے جو بھی ٹوٹی پھوٹی زبان میں جو بھی دعائیں مانگے ہیں، یا اللہ اس کو قبول کر دے. یا اللہ ہمارے ہاتھ ہم کو مانگنا بھی نہیں آتا، اس کی اصل ہے کیا کہ اللہ جب ہاتھ اٹھائے یا ہاتھ نیچے آنے سے پہلے انشاءاللہ ہماری تمام مرادوں کو، ہماری حاجتوں کو انشاءاللہ پوری کر دے گا انشاءاللہ. بس اللہ پر بھروسہ رکھو، اللہ کے سوا کوئی پرسان حال نہیں ہے. جو بھی دے گا اللہ ہی تعالیٰ ہی دے گا، بس اللہ پر بھروسہ کرو. اللہ ہم تمام کو جو بھی ہاں سنے گی اسے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق دے. ہمارے بچوں کو بھی انشاءاللہ ہم کو بھی ان کو بھی دینی تعلیم دیں گے، گھر سے بھی دیں گے، اور اسکول میں بھی جاتے علم تو دینی اسکول میں ڈالیں گے، دین کی تعلیم حاصل کریں گے. تو بچپن ہی سے انشاءاللہ ان کو کیا ہے صحیح کیا غلط ہے معلوم ہو جائے گا. تو انشاءاللہ یہ دین کا تعلیم جو ہے وہ گھر سے شروع کریں گے. یا اللہ تو ہی ہمارا پرسان حال ہے، تیرے سوا ہمارا کوئی نہیں ہے. اور جو بھی بچوں نے اپنے شوہروں کے کاروباروں کے لیے، سب کے بھائیوں کے والدین کے لیے دعائیں کرنے کو کہا، تو اللہ ان تمام کے کاروبار میں دین دگنی رات چگنی ترقی دے، ان کو حلال روزی کھانا نصیب کر. اور جو بھی بچے بے روزگار ہے یا اللہ ان کو روزگار نصیب کر دے. یا اللہ تو ہی
तेरे सिवा हमारा कोई नहीं। अल्लाह कहता है कि मुझसे मांगो मैं देने वाला हूँ। एक कदम हम आगे बढ़ेंगे तो 10 कदम हमारे तरफ बढ़ेगा। तो इंशाल्लाह हम दुआओं में अल्लाह से मांगेंगे। और जो रमजान का इतना मुबारक महीना आया है तो इसको हम वेस्ट नहीं करेंगे, इसको बर्बाद नहीं करेंगे, गपशप नहीं करेंगे, लोगों से बातें कम करेंगे और रोजे रहेंगे, कुछ भी रहेंगे करके गीबत करेंगे, दूसरों के बारे में बातें करेंगे तो हमारा जो सवाब मिलने वाला है वो भी जाया हो जाएगा। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, किसी से गीबत भी किसकी नहीं करेंगे, किसी के मामले में नहीं जाएंगे, बस अपने घर में अपने बच्चों के साथ अच्छे से सलूक करेंगे, जो बड़े हैं उनकी इज्जत करेंगे और जो बच्चे हैं उनको शफकत के साथ पेश आएंगे। या अल्लाह तू ही हमारा पुसाने हाल है, तू ही एक दरवाजा बंद किया तो 70 दरवाजे खोलने वाला मालिक, मुश्किल कुशा हमारे मुश्किलों को आसान कर दे। जो घर में लड़कियां हैं, जवान लड़कियां हैं जिनकी शादियां नहीं हुई, अल्लाह इन तमाम की अगले रमजान से पहले पहले इन तमाम की शादियां करा दे, इनके नसीबे बुलंद कर, इनको दीनदार लड़के दिला दे और जो घर में लड़के भी हैं उनको भी दीनदार बहुएं दिला दे। इंशाल्लाह इंशाल्लाह तू ही रहीम है, करीम है, रहम कर, करम कर और हमें महशर के मैदान में रुसवा होने से बचा ले या मालिक। या अल्लाह हमें सिरात मुस्तकीम पर चलने की तौफीक दे और नामा अमाल हमारे दाएं हाथ में देना नसीब कर, हमारे सगीरा कबीरा गुनाहों को माफ कर दे। जो भी हम लोग जो भी यहाँ पढ़े सीखे समझे उसको पहले हम लोग समझेंगे, अमल करेंगे और फिर इंशाल्लाह दूसरों को बताएंगे। इंशाल्लाह 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 सुनने से ज्यादा अल्लाह अमल करने की तौफीक दे। अल्लाह हाफिज, अल्हम्दुलिल्लाह, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सब बहनों को आज का बयान अच्छे समझ में आया? जज़ाकल्लाह खैर। जी अल्हम्दुलिल्लाह, जज़ाकल्लाह खैर। कोई डाउट? अच्छा था बयान।